السلام علیکم۔ ایک اور خوبصورت اور منفرد ناول، جانا تیری الفت کی قسم، پڑھوں گی۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا یہ ناول۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس خوبصورت ناول کو۔ ہائے اللہ بچاؤ، اف اللہ، کہتی دوڑتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کی صدائیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ ممی، اف خدا، کوئی ہے، بچاؤ مجھے اس سے۔ ریلیکس، بھاگتے بھاگتے کب وہ کسی کے آہنی حصار میں مقید ہوئی اسے پتہ نہیں لگا۔ ٹفی، لیٹس گو۔ اس شخص کی مضبوط آواز سن کر ٹفی صاحب دم ہلاتے ہوئے کھلے ہوئے گیٹ میں چلے گئے، لیکن جاتے جاتے اسے گور کر دیکھا تھا۔ اس نے دوبارہ ایک چیخ مار کر اس کے سینے میں سر دے لیا۔ مقابل کے چہرے پر ایک دل آویز مسکان پھیل گئی۔ اس کے زور سے کھنگارنے پر وہ ایک دم ہوش میں آئی، ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا، روڈ کے بیچوں بیچ وہ اس شخص کے گلے کا ہار بنی کھڑی تھی اور کچھ آگے بچوں کا ایک ٹولہ کل کل کر رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے دور ہٹی، کچھ دھوپ کی تمازت، کچھ شرمندگی کے مارے۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا، پھر بھی آہستہ سے نگاہیں اٹھا کر مقابل کو دیکھا۔ سامنے اس کی آنکھوں میں ایک شوق کا جہاں آباد تھا۔ وہ ہیزل گرین آنکھوں میں کئی رنگ لیے اسے تک رہا تھا۔ وہ سرد سے آنکھوں پر پلکوں کی باڑ گرا گئی۔ اف خدا، دھڑکن کی تیز تیز آوازیں، یوں لگ رہا تھا مقابل نے بھی سنی ہیں۔ وہ شرمندگی کے حساب میں جانے کب تک کھڑی رہتی۔ مس نیہا، اپنے نام کی پکار پر چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے نوٹس اور بیگ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ شدید حیرانگی میں اس کی ساحر آنکھیں مزید کھل گئیں تو مقابل کی نگاہوں سے چھلکتی ستائش پلکیں جھکانے پر مجبور کر گئی۔ آپ کے بیگ سے آپ کا آئی ڈی کارڈ گرا تھا، یہ لیں۔ اس شخص کی آواز بھی اس کی پرسنالٹی کی طرح سحر انگیز۔ شکریہ۔ اس نے تیزی سے چیزیں لیں اور بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھے چل دی۔ موڑ پر مڑنے سے پہلے بے اختیار اس کی نظر پیچھے پڑی۔ وہ ہنوز سینے پر ہاتھ لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر بڑی جاندار مسکراہٹ لبوں پر سجی تھی۔ وہ سٹپٹا کر بھاگنے کے انداز میں مڑ گئی۔ پورا راستہ الٹی سیدھی سوچوں میں طے ہوا، بڑی مشکل سے گھر پہنچی۔ آتے ہی صوفے پر گر گئی۔ شکیلہ، پانی، جوس لاؤ جلدی۔ دوپٹہ ایک طرف پھینکا، بیگ ایک طرف۔ کیا ہوا، کیوں شور مچا رہی ہو؟ خود بھی تو لے سکتی ہو، شکیلہ کھانا پکا رہی ہے۔ ممی اس کی چیخ و پکار پر باہر آ گئی۔ ممی، آپ کو نہیں پتہ میں کتنی مشکل سے گھر پہنچی ہوں۔ وین والا آیا نہیں، بس میں مجھے بیٹھنا نہیں آتا۔ رکشہ ٹیکسی میں اکیلے بیٹھنے سے کتنا ڈر لگتا ہے، پھر پیدل آنا بڑا گلشن اقبال سے سمن آباد کوئی آسان بات ہے؟ وہ انتہائی افسردہ انداز میں روادات سنانے لگی۔ اس پر کتا بھی پیچھے لگ گیا۔ اس کے انداز پر ممی کو ہنسی آ گئی۔ حد ہو گئی نیہا، اتنی بڑی ہو گئی، بی ایس سی کے صرف فائنل ایگزامز ہی تو رہ گئے ہیں، پھر کالج ختم، مگر بچپنا ختم نہیں ہوگا۔ کتا اور لوگوں کے پیچھے کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ دور سے دیکھتے ہی بھاگنے نہیں لگتے۔ تم یقیناً اسے دیکھتے ہی بھاگنا شروع ہو گئی ہوگی۔ اس کی عادات جانتی تھی۔ اس کا سر اسبات میں ہلا۔ اتنے میں شکیلہ مینگو جوس کا بھرا گلاس، پانی کی بوتل لے آئی۔ یہ لے بی بی جی۔ شکیلہ ان کے جہاں کی کل وقتی ملازمہ تھی، نیہا کی ہم عمر بھی تھی تقریباً۔ اور مینگو جوس؟ نیہا نے لپک کر جوس اٹھایا۔ اور میں تو اس کی جان تھی۔ ممی اس کی جلد بازی پر تعصب سے سر ہلا کر چلی گئی۔ پتہ نہیں کب سدھرے گی یہ لڑکی۔ وہ ٹی وی فل والیوم میں کھولے بیٹھا تھا، مگر اس کی نگاہوں میں کوئی اور منظر بار بار سما رہا تھا۔ سماعتیں ان بولوں میں ضرور الجھ رہی تھیں، مگر نگاہوں میں ایک دل ربا آ کر بار بار تنگ کر رہی تھی۔ وہ مسکرا اٹھا، ٹھٹاک کر کے کسی نے ٹی وی کا پلگ نکال دیا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا، سامنے ہی خونخوار تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ہفتے میں ایک دن تمہاری چھٹی ہوتی ہے، جس میں بھی کمرے میں پڑے یہ ٹی وی دیکھتے رہنا، ماں کی تنہائی کا خیال ہے؟ وہ ان کے ناراض لہجے پر ایک دم سیدھا ہو گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں ممی؟ آپ کا خیال نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ ایک ہی تو میری ممی ہے۔ اس نے لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ اسامہ بیٹا، کتنی بار کہوں تم باپ بیٹا آفس چلے جاتے ہو، پیچھے میں اکیلی رہ جاتی ہوں، میرا دل گھبراتا ہے۔ بیٹا مجھے بہو لا دو تاکہ اپنی زندگی میں اپنے پوتا پوتی آنگن میں کھیلتے دیکھ لوں۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ایموشنل بلیک میلنگ۔ وہ مسکرایا۔ اب آپ اتنا فورس کر رہی ہیں تو آپ کی بات میں بھلا ٹال سکتا ہوں،
ले आए बहू। वो इत्मीनान से बोल कर उठ बैठा। उसामा, देख बेटा, मजाक ना कर, सच बता, कोई पसंद है तुझे? हमें तुम्हारी पसंद पर कोई एतराज़ ना होगा। ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है, हमें नहीं। तुम्हें पूरा इख्तियार है, हमें बस घर बता दो। वो उसके चेहरों को कोचते हुए बोली। वो बात ये है मम्मी के। वह सर खुजाने लगा। हाँ शाबाश बोलो, वो मुस्कुराने लगी। वो चंद दिन पहले एक लड़की यहाँ से गुजरी थी, मैंने उसका आईडी कार्ड गिर गया था, वो उसे दिया था, उस पर नाम एड्रेस पढ़ लिया था। मैं उसके बारे में और कुछ नहीं जानता कि कहीं वो अंगेज तो नहीं। कॉलेज यूनिफॉर्म में थी, नेहा नाम है। वो थोड़ी चिंबी मुस्कुराहट से बताने लगा। ओह, तो माशाल्लाह, सिर्फ एक नज़र देखा है मेरे चांद ने। और वो हंस दी। अब तो मिलना पड़ेगा उस लड़की से जो एक नज़र में दीवाना बनाने की सलाहियत रखती है। नेहा। वो कोचिंग से लौटी, शाम में जीनत चढ़ने ही लगी थी कि मम्मी ने आवाज़ देकर रोक ली। बेटा, ये ट्रॉली ड्राइंग रूम में ले जाओ और सर्व करो। मैं तुम्हारे मामू को बुला कर आ रही हूँ, और कोई बोंगी हरकत मत करना, अच्छे से मिलना सबसे। वो इससे तंबिया करके बराबर वाले घर की तरफ चल दी जहाँ उनके दोनों भाई रहते थे। नेहा ने लाउंज में लगे मिरर में ही अपना सरसरी सा जायज़ा लिया। शोल्डर से थोड़े नीचे तक कटे लेयर कटिंग के बाल खुले ही रखती थी। वो कॉलेज जाते वक्त पोनी बना लेती थी। मैरून कलर की लॉन्ग शर्ट, ट्राउज़र और मैचिंग का दुपट्टा सलीके से खांदों पर बराबर किया। मुंह हमेशा की तरह मेकअप से मुबरा ही रहता था। मम्मी को उन लड़कियों के मेकअप पर सख्त एतराज़ होता था। वो हाथ से बाल दुरुस्त करके ड्राइंग रूम में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वो इज्तिमाई ज़ोरदार सलाम झाड़ा। वालेकुम अस्सलाम। वहाँ उसकी तवक्को से ज़्यादा पुरजोश जवाब आया। बहुत डिसेंट से अंकल ने सर पर हाथ रख कर दुआ दी और आंटी ने बाकायदा गले लगाकर प्यार किया। वो ठटक सी गई। उसने तेज़ी से चीज़ें सर्व करना शुरू की, हर चीज़ उसकी पसंद की। उन दोनों को सर्व करके ख़ुद प्लेट बनाकर आंटी के साथ बैठ गई और मज़े से खाने लगी। और ले ना आप लोग। वो अचानक मेहमान नवाजी याद आई। हाँ बेटा ज़रूर, वैसे पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी है, आपने बनाया है? आंटी ने मुस्कुरा कर पिज़्ज़ा लेकर कहा। मैंने नहीं आंटी, मैं तो कोचिंग से आई हूँ अभी। मम्मी ने आते ही ट्रॉली थमा दी। मैंने तो ख़ुद यहीं पर देखा है कि इसमें है क्या। वैसे हमारी खानसा माँ शकीला बहुत अच्छे खाने बनाती है, ये उसने ही बनाया होगा। वो ट्रे से बर्गर मज़ीद उठाकर बोली। आंटी अंकल हैरत से मुंह उठाकर उसे देखने लगे। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? अंकल को ये सादा सी लड़की बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल बनावट से मुबरा। बीएससी फाइनल समझें, बस कर ही लिया है, परसों से एग्ज़ाम्स हैं। क्योंकि माशाल्लाह, और क्या एक्टिविटीज़ हैं बेटा? आंटी अंकल ने आंखों में ओके कर लिया। कुछ ख़ास नहीं, दरअसल पढ़ाई बहुत टफ़ है। सुबह कॉलेज, फिर आकर आराम, शाम को कोचिंग, फिर असाइनमेंट वगैरह। कुछ वक्त मिले तो कंप्यूटर यूज़ कर लेती हूँ। और अभी मज़ीद क्या क्या गौहर अफशानियाँ करती कि मम्मी मामू और ममानी को साथ लेकर आ गई। वो शुक्र का कलमा बजा लाती चल दी। मम्मी जान छूट गई कॉलेज से। नेहा ज़ोर से मम्मी के कान पर चीखी। नेहा। उन्होंने तादीबी अंदाज में घूरा, मगर यहाँ कौन निगाहों की ज़ुबान समझे। अरे मम्मी, आज आखिरी पेपर था ना, सच इतना सुकून मिल रहा है जैसे इतने दिनों से सर पर मनो टनो बोझ लादे फिर रही थी। उफ, मैं तो लंबी तान के सोऊंगी 3 दिन। फिर कंप्यूटर कोर्स कब बताया था ना आपको, वहाँ एडमिशन लूँगी। वो मज़े से सोफ़े पर गिर कर अपनी प्लानिंग बताने लगी। नेहा सीधी हो और मेरी बात सुनो। अब के वो सख्ती से बोली तो उसे सीधा होना पड़ा। तुम्हें याद है कुछ? अरे पेपर से पहले एक अंकल आंटी आए थे। वो तमहीद बांधने लगी। अरे हाँ, वो जो मज़े मज़े की चीज़ों को समझ रही थी, मैंने बनाया है। वो ज़ोर से हंसी। हाँ वही, वो तुम्हारे लिए रिश्ता लाई थी। उनका एक ही बेटा है, उसामा। उनके शौहर हसन अली हसन एंड इंटरप्राइज़र के ओनर हैं। माल और दौलत, हस्ब नस्ब, इखलाक, हर लिहाज से बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हारे बड़े मामू छोटे मामू दोनों ने अच्छी तरह तहकीक कर ली है। लड़का भी देखने में अच्छा है। मेरी तरफ से तो हाँ है, मगर फिर भी सोचा एक बार तुमसे पूछ लूँ। वो गौर से उसके चेहरे को देख कर बोली। मगर मम्मी, आपको पता है मुझे अभी इन झमेलों में नहीं पढ़ना। आपने तो कहा था जितना पढ़ना होगा पढ़ाएंगी। अभी तो मुझे एमएससी करना है, फिर कंप्यूटर इंजीनियर भी। वो रूहान सी हो गई। बेटा, तुम्हें जितना पढ़ना होगा तुम्हारे ससुराल वाले पढ़ाएंगे। चांद, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम्हारे पापा होते तो मैं इतनी जल्दी ये सब नहीं करती, मगर मेरी आंख जाने कब बंद हो जाए। मामू मानी जितने अच्छे भी हों, मगर माँ जैसे खुलूस से तो नहीं करेंगे ना। उससे प्यार से ख़ुद से लगा कर बोली। मम्मी ऐसे ना कहें प्लीज़, मैं चली जाऊँगी तो आप किसके साथ रहेंगी? वो रोने लगी। अरे बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे मामू का घर साथ ही तो है। मैं
میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگوں گی، تم پریشان نہ ہو، بس ہاں کہہ دو گڑیا، اس میں میری خوشی ہے، جو آپ کی مرضی۔ وہ رونے لگی۔ بس کل ہی انہیں بلا لیتی ہوں، تمہارے پیپرز کی وجہ سے روکا ہوا تھا میں نے۔ وہ خوشی سے اٹھ کر فون ملانے لگی۔ گاڑی میں موجود شخص کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ ممی نے جیولر کے یہاں سے سیٹ منگوائے تھے، پسند کر کے اسامہ سے فائنل سیٹ بیچ رہی تھی۔ پیمنٹ کے ساتھ وہ خوش کن خیالوں میں مارکیٹ والا موڑ مڑا کہ اچانک وہ سراپا خیالوں سے نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، مگر اسی چکر میں بیچ روڈ پر ایک بریک لگا بیٹھا اور روڈ کراس کرتی خاتون اس کی کار سے ٹکرا گئی۔ ممی نیہا تیزی سے انہیں سیدھا کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ شی از آل رائٹ؟ وہ نیہا کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ نیہا کی ممی ہے۔ مار کر پوچھ رہے ہیں خیریت ہے؟ وہ خونخوار انداز سے اس کی طرف مڑی۔ واٹ؟ وہ اس کے انداز پر ہکا بکا رہ گیا۔ بالکل بھی اشنائی نہ تھی اس کی نگاہوں میں۔ دیکھیں، یہ غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ ہسپتال چلیں، انہیں لے کر آئیں میرے ساتھ۔ وہ اس کی بدتمیزانہ انداز کو فراموش کر کے بولا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ آنٹی کے سر سے بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ وہ انہیں اٹھانے کے لیے جھکا، مگر نیہا نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑی چلانا سیکھیں، پھر چلائیں، اور آنکھوں میں 1 نمبر کا چشمہ پہلی فرصت میں لگوائیں، کیونکہ یہ روڈ پر چلتے انسان آپ کو نظر نہیں آتے۔ ایسے بے حس لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے، اور جب اپنی بے حسی کی نظر کسی کو کر ہی چکے ہیں تو ساتھ میں خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہیرو بننے پہنچ گئے۔ یہ گٹھیا حربے کہیں اور آزمائیے گا۔ ٹیکسی، وہ شعلے برساتے لہجے میں اسے سلگتی آنکھ میں دھکیل کر ٹیکسی میں چلی گئی۔ وہ بری طرح کھول کر رہ گیا۔ انتہائی ریش انداز میں ڈرائیونگ کرتا وہ گھر پہنچا۔ ممی، آپ نے میری تصویر پہنچا دی تھی نا؟ کیا نیہا کے گھر؟ وہ انتہائی سنجیدگی سے ان کے روبرو تھا۔ نہیں بیٹا، آج جانے کا ارادہ ہے تو دوں گی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ آپ میری تصویر مت دیجیے گا وہاں، اور شادی میں 1 ہفتہ تو رہ گیا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی وہاں سے تو تقاضا نہیں ہوا نا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں چلا گیا۔ یہ گٹھیا حربے کہیں اور آزمائیے گا۔ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر ہیرو بننے پہنچ گئے۔ ایسے بے حس لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ وہ فل کولنگ میں اے سی چلا کر بیڈ پر گر گیا، مگر سینے میں لگی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ گلابوں کی بینی بینی مہک خوبصورت انداز میں سجا کمرہ اور پھولوں سے بری سیج سجا کر بیٹھی تھی، ایسے شخص کے لیے جس کو کبھی دیکھا نہ تھا، مگر 2 بولوں سے جس سے تمام عمر کا ناطہ جڑ گیا تھا۔ گلابی رنگ کے خوبصورت شرارے میں وہ حسن کا شاہکار لگ رہی تھی۔ اسے بیٹھے بہت دیر گزر گئی، مگر ابھی تک دولہا صاحب کا نزول نہیں ہوا تھا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ دھڑ سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی بیٹھی۔ دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اسامہ نے ایک جھٹکے سے شیروانی اتار کر پھینکی، اوپری بٹن کھول کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ بہت دیر ہوگی نیہا کو اسٹیچو بنے بیٹھے، مگر جب وہ کچھ بولا نہیں تو وہ کسمسائی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم خوبصورت ہو، کہ تمہیں دیکھ کر کوئی ہیرو بننے کی کوشش کرے؟ وہ سلگتے لہجے میں بولا۔ نیہا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آپ؟ اس کے آگے زمین و آسمان گھوم گئے۔ جی میں، وہی ہیرو بننے کی خواہش کرنے والا، بالآخر ہیرو بن گیا۔ کیوں؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا سی گئیں۔ یا اللہ، کبھی اس شخص کی امانت میں خیانت نہ کی جس کے لیے آپ نے مجھے بنایا۔ پھر میری قسمت میں یہ شخص کیوں، جو لڑکیوں کے سامنے امیج بنانے کا شوقین بے حس ہے؟ وہ دل ہی دل میں شکوہ کرنے لگی۔ خیریت؟ اس دن زبان بہت شعلے برسا رہی تھی، آج کوئی گولہ بارود نہیں برسائیں گی؟ وہ طنزیہ انداز میں بول کر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں خاموش اس لیے تھی کہ میں اچانک صدمہ سے سنبھل نہیں پائی تھی، مگر اب خاموش نہیں رہ سکتی۔ میں قطعاً برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر ایسا شخص ہو جس کا کریکٹر ہی مشکوک ہو۔ وہ انتہائی 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ اوہ شٹ اپ، میں بکواس مزید نہیں سنوں گا۔ جیسا بھی ہوں اب تو تمہارا شوہر ہوں، کیا کر لو گی تم؟ ہاں بتاؤ۔ انتہائی درستگی سے اس کا بازو جکڑا۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، وہ تیزی سے چیخی، مگر اس نے ایک جھٹکا دے کر اسے بیڈ پر گرا دیا، اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اسے مسحور کر لیا۔ ہمت ہے تو چھڑاؤ خود کو، وہ چیلنجنگ انداز میں بولا۔ وہ زور سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دینے لگی، مگر اس چٹان کو ہلا بھی نہ پائی۔ اسی دھکم پیل میں اس کی نتھ کھل گئی۔
नाक नहीं छुदी थी। वो चीख पड़ी मगर उसने बेदर्दी से नथ निकाल फेंकी। वो इस तरह खींच कर दुपट्टा और ज्वेलरी भी उतार फेंकी। वो उसके वहशियाना अंदाज पर कांप कर रह गई। वो धीरे धीरे बेड पर पीछे खिसकने लगी मगर उसने एक झटके में उसे गिरफ्त में ले लिया। अभी तो आगाज़ है जानम, अभी तो अपने इल्ज़ामों की पहली किस्त भी नहीं भुगती तुमने। सर्द लहजा उसके खवास को गया। वो सारी रात सिसकती रही मगर उसकी वहशत बढ़ती ही गई। रो रो कर जाने किस वक्त आंख लगी। फजर की अज़ानें होते ही उसामा ने दरिश्तगी से उसका बाजू झंझोड़ कर उठाया। बात लो और मेरी बेड टी बना कर लाओ। वो उसका बाजू पकड़ कर उसे खड़ा कर चुका था। उसका सर घूम रहा था मगर उसकी दरिंदगी की इंतहा भुगत कर उसके सामने ज़ुबान चलाने की हिम्मत ना रही थी। कमरे से निकल तो पड़ी मगर किचन कहाँ ढूंढे। इसी शंज पंज में खड़ी थी कि आंटी कमरे से निकली। नेहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने हैरत से घड़ी देखी जो 5:45 बजा रही थी। वो आंटी, उनके लिए बेड टी बनाने जा रही हूँ। वो गड़बड़ाई। अरे, तुम्हें किसने कहा? उसामा ने कहा है। वो हैरत से बोली। जी आंटी। उसके नाम पर ही आंखों में आंसू आ गए। वो उसके आंसू देखकर चौंक पड़ी। इधर आओ बेटा, शादी का घर था, कोई भी आ सकता था यहाँ। वो ड्राइंग रूम में उसे साथ लेकर आ गई। उसे सोफे पर बिठाकर पानी का गिलास दिया क्योंकि वो रोने लगी थी। क्या बात है चंदा? मुझे तुम सास नहीं माँ समझो। जो भी बात है बेफिक्री से मुझे बता दो। यकीन मानो, मैं उसामा की माँ बनकर नहीं, तुम्हारी माँ बनकर ही फैसला करूँगी। उन्होंने भरपूर अंदाज में तसल्ली दी। उसने तो किसी की डांट तक ना सुनी थी। कजा के उसामा का कल का रवैया। वो फूट फूट कर रोने लगी और उन्हें सब बता दिया। मम्मी का एक्सीडेंट, अपनी बातें, कल का उसामा का रवैया। वो शिशर सी सर पकड़ कर बैठ गई। मेरे खुदा चंदा, ये मर्द बड़े नापसंद होते हैं। कोई बात इनकी मर्दानगी को ठेस लगाए तो ये ऐसा ही करते हैं। वो प्यार से उसके आंसू पूंछने लगी। मैं जो आप कहूँगी उस पर यकीन करोगी? उसने इस बात में सर हिलाया। तुम एक दिन हमारे घर के सामने से गुजरी थी। कॉलेज से वापसी पर तुम्हारा कार्ड यहाँ गिर गया था जो उसामा ने तुम्हें उठा कर दिया था। याद आया? वो दिन पूरी जज़ियात से उसकी निगाहों में गूंग गया। बस तुम पहली नज़र में उसामा को दीवाना कर गई। मेरा वो बेटा जो 2 सालों से शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा था, तुम्हें देखते ही हाँ कर बैठा। वो तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो रहा था, दिन रात सिर्फ तुम्हें सोचता था। उस पर तुमने उसे ऐसी बातें बताई सुनाई। गुस्सा तो हर मर्द का बहुत बुरा होता है। मैंने उस दिन उसामा की हालत देखी थी, उसकी वजह मुझे अब समझ आई। तो बेटा, औरत को बहुत मोहतात होकर बोलना चाहिए। ये उसका सिर्फ रद्द-ए-अमल था, वरना वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। यकीन करो मेरा, उसकी आंखों फिर जल थल थी। ये मैंने क्या कर दिया? अब जब कि उसका गुस्सा निकल चुका है तो यकीनन उसके रवैये में बदलाव आएगा। और एक बात याद रखो, मर्द से कभी ज़ुबान नहीं चलाते, वरना खसारा औरत ही के हिस्से में आता है। तुम उसे मना लेना चांद, वो तुमसे मोहब्बत करता है, सब कुछ भूल जाएगा। उसने सर असबात में हिला दिया। आज उनका वलीमा था, वो बहुत थक गई थी। कमरे में आते ही सारे ज़ेवरात उतार कर कॉटन के सादा सा सूट पहनकर शावर लेकर आ गई। आंटी के समझाने से उसने सुबह बेड टी ला कर दे दी थी। उसके किसी तंज पर कोई जवाब नहीं दिया था मगर मनाए कैसे ये समझ नहीं आ रहा था। वो बालों में ब्रश कर रही थी कि वो कमरे में आ गया। नज़रें सीधी उस पर पड़ी। रेड कॉटन का सादा नाइट सूट उसकी गोरी रंगत पर दमक रहा था। साफ चेहरे पर शबनम के कतरे चमक रहे थे। वो मेकअप के बगैर भी हसीन तरीन लग रही थी। वो धीरे से उसके साथ आ खड़ा हो गया। मेरे आने से पहले बनाव सिंगार क्यों ख़त्म किया? उसके कंधे पर हाथ रख कर रुख अपनी जानिब मोड़ा। वो नीचे देखने लगी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। दृष्टि से उसकी तोड़ी से पकड़कर चेहरा ऊपर किया। उसकी डबडबाती आंखों से आंखें मिली तो दिल डोल कर रह गया। वह बेख्तियार उसके चेहरे पर झुक गया। ओके, उसमें मेरा ही फ़ायदा है, वरना कल तुम्हें इन बखेड़ों से खुद निजात दिलानी पड़ी थी। वो ज़ुमानी लहजे में बोलकर उसे छोड़कर चेंज करने चला गया। वह काम कर रह गई। वो अपनी हिम्मत मुश्तमा करने लगी। वो चेंज करके आया तो उसे उधर से उधर टहलता देख कर टटक गया। व्हाट्स हैपनिंग? वो बिस्तर पर नीम दराज हो व्हाट्स हैपनिंग वो बिस्तर पर नीम दराज होकर इस्तिफ़हामिया अंदाज में उसे देखने लगा। कुछ नहीं। वो झट सर नफ़ी में हिला गई। तो फिर बिस्तर पर आने के लिए क्या इनवाइट करना पड़ेगा? कम हेयर। उसका लहजा गंभीर हो गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हाथ पांव कांपने लगे मगर हिली नहीं अपनी जगह से। व्हाट इज़ दिस?
تم مجھے پھر کیوں غصہ دلا رہی ہو؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اسے بت بنا دیکھ کر وہ دھیرے سے چل کر بیٹھ گئی، دوسری طرف آ بیٹھی۔ اسامہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر وہ پیچھے ہو گئی۔ پلیز پہلے میری بات سن لیں۔ ساری اکڑ تو جیسے کہیں جا سوئی تھی اس کے گھونے پر۔ وہ کڑبڑا کر بولی، اوکے سناؤ مگر جلدی۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ اس دن ممی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میرا ٹمپریچر لوز ہو گیا تھا، ورنہ میں ایسی بدتمیز نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کون ہیں۔ وہ بیڈ شیٹ کی طرف دیکھتی من کر کے بول رہی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے ڈرتے ڈرتے کھن آنکھیوں سے دیکھا، تو اگر تمہیں تمہاری غلطی کا ادراک ہو گیا ہے تو اب میں کیا کروں؟ وہ بغور دیکھ کر بولی، آپ مجھے معاف کر دیں پلیز، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے۔ وہ بولتے بولتے ایک دم چپ ہو گئی۔ اوہ، تو یہ بدلاؤ اس لیے آیا ہے کہ تم جان گئی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ورنہ تو تم نے مجھے آوارہ لوفر سمجھا تھا، رائٹ؟ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ دیکھیے، جو ہوا اسے بھول جائیں اور جو نہیں ہوا اسے سوچیے مت۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا، اگرچہ وہ زخم ابھی تک نہیں بھرے، مگر یہ جان کر کہ وہ میرے عمل کا رد عمل ہے، میں نے آپ کی طرف سے دل صاف کر لیا ہے۔ پلیز آپ بھی سب بھلا دیں۔ اس کی مسلسل بے رخی پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم شاید ایک ہی رات میں ہار گئی، مگر میں اتنی جلدی نہیں بھول سکتا۔ محبت انسان کو ذلیل ہونا نہیں سکھاتی۔ وہ سرد لہجے میں بولتا اسے گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ مچل کر رہ گئی۔ اسامہ پلیز، وہ چیخ پڑی۔ اس کے سوا کیا بھی کیا جا سکتا تھا؟ ٹرن ٹرن فون کی مسلسل بجتی بیل پر وہ اپنا بکھرا روم چھوڑ کر تیزی سے فون کی طرف لپکی۔ ہیلو، وہ آہستہ سے بولی، میں شام 7 بجے آؤں گا، ریڈی رہنا، ایک پارٹی میں جانا ہے۔ مختصر سی بات بول کر وہ فون کاٹ گیا۔ ان کی شادی کو تقریباً 1.5 ماہ ہو گئے تھے، مگر اسامہ نے ابھی تک اسے معاف نہیں کیا تھا۔ سب کے سامنے تو بہت اچھا، پیار کرنے والا شوہر تھا، مگر کمرے میں آتے ہی وہی سخت گیر انا کا مارا مرد اس کے رویوں پر چڑھنے لگا تھا۔ اب کیونکہ اس کے گھر والوں سے بہت اچھا رویہ تھا نیہا کا، اس کے کپڑے پریس کرنا، جوتے پالش کرنا، کھانے کا خیال رکھنا، وہ پوری طرح اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ وہ اس کے اس انداز سے ہار رہا تھا، مگر اس کے سامنے وہی انداز رکھتا تھا، مگر اسے اب اپنے رویے پر شرمندگی ہوتی تھی۔ مگر مرد تھا، اتنی جلدی ہار کیسے مان لیتا؟ نیہا الجھے انداز میں فون بند کر کے پلٹی تو ممی سامنے کھڑی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کس کا فون تھا؟ وہ 2 قدم چل کر اس کے پاس آ گئی۔ وہ اسامہ کا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شام کو تیار رہنا، کسی پارٹی میں جانا ہے۔ وہ خود کو حشاش بشاش ظاہر کر کے مسکرا کر بولی، کیونکہ ممی کی کوستی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نیہا بیٹا، اب اسامہ ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ انہیں ابھی اطمینان نہیں آیا تھا۔ جی ممی بالکل، میں نے ان سے معافی مانگ لی تھی۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، خوش رہو۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپتھپا کر چلی گئی۔ وہ اشک پیتی کمرے میں آ گئی۔ میں کیا کروں کہ آپ مان جائیں اسامہ؟ وہ بے دلی سے کپڑے نکالنے لگی۔ نیوی بلو شیفون کی ساڑی، بلیک براؤز پر دیدہ زیب کام ہوا تھا، وہی اس نے نکال لیا اور پھر کپڑے چینج کیے اور لائٹ سے میک اپ کر لیا، بس میرون لپسٹک لگائی۔ خوبصورت وائٹ گولڈ کا سیٹ اس کی تیاری کو 4 چاند لگا گیا۔ پرفیوم اسپرے کر کے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ذرا ہی دیر میں اسامہ آ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ وہ ماروائی روپ سجا کر صوفے پر آنکھیں بند کیے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ اس کے زور سے دروازہ بند کرنے پر سیدھی ہو گئی۔ وہ بریف کیس پھینک کر سیدھا چینج کرنے چلا گیا۔ نیہا میگزین کے ورق پر دانی کرنے لگی۔ وہ اس پر سے نظر بچا کر شرٹ کے بٹن لگاتا ہوا باہر آ گیا، مگر نظریں چرانا دل پر بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ آخری کالر کا بٹن لگ نہیں رہا تھا۔ نتیجہ سامنے تھا، بٹن ہاتھ میں آ گیا۔ نیہا بے خبر بننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر تھی نہیں۔ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ آپ کی دوسری شرٹ پریس کر دوں؟ وہ نرمی سے بولی۔ اتنا ٹائم نہیں، اگر یہ لگ جائے تو مہربانی ہوگی۔ وہ بے دلی سے بٹن کو آگے کر کے بولا۔ وہ جلدی سے سوئی دھاگا لے کر آئی، مگر اس 6 فٹ کے آگے وہ گڑیا سی لگ رہی تھی۔ مجبوراً اسے بیٹھنے کا کہنا پڑا۔ اس پر جھکی تیزی سے بٹن لگانے کی تکدو میں مصروف تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، اے سی میں بھی پیشانی پر پسینہ قطرے تھے۔ ادھر اسامہ خود کو امتحان میں ڈھال بیٹھا۔ وہ خوشبوؤں بھرا سراپا اس کے ترس میں تھا۔ جھکنے سے اس کے بال اسامہ کے چہرے پر اور سینے کو چھو رہے تھے۔ دل مچل رہا تھا، مگر انا ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ کیسے محبت سرخرو ہوتی! نیہا بٹن لگا کر دھاگا کاٹنے کو
منہ قریب لائی مگر یکدم اس سے نگاہیں مل گئیں۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ نیہا اسی خوف کے زیر اثر کانپنے لگی۔ اس سامنے دھیرے سے اس کا جھکا ہوا چہرہ اٹھایا۔ چشم زدن میں اس کی آنکھوں سے جھرنا بہہ پڑا۔ بس وہ محبت سے اس کے اشک اپنے لبوں سے چننے لگا۔ وہ گھبرا گئی۔ ڈرو مت جانا، آج کے بعد کبھی تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اتنی محبت کروں گا کہ محبت اپنے ہونے پر فخر کرے گی۔ وہ اپنے کہنے کو عمل سے یقین بخشنے لگا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں اس کی محبت کی شورشیدہ سری پر۔ وہ پارٹی اسے فرار کا ایک ہی طریقہ نظر آ گیا۔ اف، کیا یاد دلا دیا۔ وہاں بھی جانا ہے، ہم وہاں سے جلدی آ جائیں گے اور فوراً کمرے میں آ جانا۔ دل پر صبر کر کے اس لمحے تمہیں خود سے دور کر رہا ہوں۔ وہ شدت سے اسے خود میں بھینچ کر اٹھ گیا۔ وہ شرم سے لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے سنگ ہوئی کیونکہ محبت ہی اب ان کی منزل تھی۔ اسی طرح اور خوبصورت ناول کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔